اعمال کی قبولیت کے لیے اور بندگی کا اچھا انجام حاصل کرنے کے لیے اور اللہ جل جلالہ کے ہاں جگہ بنانے کے لیے اور اللہ پاک سے اجر کے امیدوار ہونے اور امید رکھنے کے لیے جس طریقے سے عمل کا حق ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس عمل کا طریقہ وہ بھی حق ہونا ضروری، اور اس کے بارے میں سوچ وہ بھی حق ہونا ضروری۔ بعض لوگ بندگی کرتے ہیں، وہ بندگی جو عمل کر رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن اس کا جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے وہ حق نہیں ہے، تو راستہ اور طریق بھی حق ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو سوچ ہے وہ حق نہیں ہے، تو قبولیت پر نہیں آتی، اللہ کی طرف سے اس پر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے بارے میں سوچ بھی حق نہ ہو۔ عمل کا حق ہونا وہ یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ نماز بندگی کا طریقہ ہے، یہ حق ہے، روزہ بندگی کا طریقہ ہے، یہ حق ہے، زکوٰۃ بندگی کا طریقہ ہے، یہ حق ہے، حج بندگی کا طریقہ ہے، یہ حق ہے۔ اس کا حق ہونا ضروری۔ اگر کسی نے شروع سے عمل کے بارے میں عمل ایسا اختیار کیا کہ اس کی سوچ کے مطابق، اس کی سوچ درست ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ تو اس کا حق اور درست ہونا ضروری کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ عورتیں بہت سارے کام کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، لیکن ان کا وہ عمل وہ درست نہیں ہوتا۔ اس طرح وظیفہ کرو، یہ کام کرو، میت کے ساتھ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، بہت سارے کام وہ کرتی ہیں، لیکن وہ حق نہیں ہوتی، تو اس پر اجر کیا گناہ ملتا ہے۔ تو عمل بندگی کا وہ حق ہونا، اور حق کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ جل جلالہ جو عمل چاہتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اس نے پوری بندگی کے اعمال ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں سارے کے سارے۔ اسی بارے میں قرآن پاک اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ جو قرآن کی وضاحت اور شرح ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو عمل کا حق ہونا یہ ضروری۔ دوسرا طریقہ وہ بھی درست ہونا ضروری، یعنی کسی کو سمجھانے کا طریقہ اور عمل کرنے کا طریقہ وہ بھی درست ہو۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے اس کے کپڑے نجس ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اس کا بدن نجس ہے، نجاست سے آلودہ ہے، پیشاب پخانہ خون لگا ہوا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بے وضو نماز پڑھ رہا ہے، وضو نہیں ہے، جنابت میں نماز پڑھ رہا ہے، نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض عورتیں بچوں کے پیشاب سے کپڑے نجس ہیں، بس کسی نے بتایا ہوگا، ان کے کانوں میں بات آئی کہ لڑکے کا پیشاب، چھوٹے بچے کا پیشاب وہ پاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی، نماز نہیں ہوگی۔ نماز پڑھتی ہیں ٹھیک، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، لیکن چونکہ طریقہ خطا ہے، غلط ہے، نماز نہیں ہوگی۔
کوئی شخص وضو بھی کرتا ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، جسم بھی پاک ہیں، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے. ہمارے ہاں قبلہ ہمارے مغرب میں ہے اور اس شخص کا چہرہ یا تو مشرق میں ہے یا شمال یا جنوب میں، تو یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جہاں کسی شخص کا گزر ایسی جگہ سے ہوا یا ایسی جگہ میں اس پر نماز کا وقت آ گیا کہ جس کو قبلے کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ کوئی بتائے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور اس نے مشرق کی طرف نماز پڑھی نرخاتب علیہ مزک، اور یہ سوچ و بچار کے بعد تحری جس کو کہتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار خدا ہر طرف تشتا، اللہ تو ہر طرف ہے، تو میں نماز پڑھتا ہوں، کیوں قبول نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی قبول، طریقہ غلط ہے. یا کسی کے سامنے حق بات کہنا چاہتا ہے لیکن اس حق بات کہنے کا ڈھنگ اور طریقہ غلط ہے، تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے بظاہر، لیکن یہ طریقہ غلط ہے، تو مشکل ہے کہ اس کو اجر ملے، اور شاید اس کو اجر کیا گناہ ملے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ جل شانہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت سے اور واضح حسن سے لوگوں کو بلاؤ. ایک گاؤں کے اندر ایک مولوی صاحب تھے. آج کل تو ہمارے ہاں پارٹیاں بھی بہت زیادہ ہیں، کوئی کیا عقیدہ رکھتا ہے، کوئی کیا کس مولوی صاحب کا کیا نظریہ ہوتا ہے، کس جماعت سے تعلق ہوتا ہے، دوسرے کا کسی اور جماعت سے تعلق ہوتا ہے. وہ مولوی صاحب اپنا نظریے پر بہت زور دیتا تھا، اور جو متفق علیہ چیزیں ہیں اس پر زیادہ زور نہیں دیتا تھا، اور زور ایسا دیتا تھا کہ لوگوں کی ہتک اور بے عزتی تک کرتا تھا. تو کسی نے اس کو کہا کہ مولوی صاحب آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے کہا میں حق بولتا ہوں اور حق کڑوا ہوتا ہے، حق ویم اور حق تراخی. یہ بات اس کی غلط تھی کہ حق کڑوا ہوتا ہے. حق کڑوا نہیں ہوتا، حق میٹھا ہوتا ہے. لیکن جس شخص کو مالی خولیا ہو، تپ دق ہو، میادی بخار ہو، ٹائیفائڈ ہو اور کافی دنوں تک ہو، اس کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کو گڑ بھی کیا لگتا ہے؟ کڑوا لگتا ہے. گڑ کڑوا نہیں ہوتا، گڑ میٹھا ہوتا ہے. چینی میٹھی ہوتی ہے، لیکن جس شخص کے منہ کا ذائقہ بدل جائے اس کو وہ گڑ کیا لگتا ہے؟ کڑوا. یہاں ہمارے ہاں اسی دارالایمان میں ہمارے گھر میں بھی ہے، گھر سے باہر میں نے کچھ بیر کے درخت لگائے ہیں، وہ میں نے کسی اور جگہ سے منگائے ہیں، بیر کی طرح درخت ہیں. تو میرے بھائی کے گھر میں ایک درخت تھا، اس کا پھل بھی میں نے کھایا، بہت اچھا تھا، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ شوگر کے لیے اچھا ہے، اس کا پھل بھی اور اس کے پتے بھی. تو میں یہاں پر لے کر آیا، اس کا پھل بہت میٹھا، انتہائی خوش ذائقہ، بیر کی طرح. بیر ہے لیکن ہمارے بیر کی طرح نہیں ہے، کھجور کی طرح ہے یہ. تو اس جب پک جاتا ہے اس کا بہت مزہ آتا ہے، لیکن اس کے کھانے کے بعد انسان کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے. اس کے بعد آپ گڑ کھائیں، چینی کھائیں، بالکل آپ کو میٹھا محسوس نہیں ہوگا. اس کے پتے آپ چبائیں تو پتوں کے چبانے کے بعد آپ گڑ کھائیں. آپ گڑ کھائیں گے تو آپ اس طریقے سے کھائیں گے جس طریقے سے میں مٹی یا صابن کھا رہا ہوں، اور مٹی کا ذائقہ نہیں ہوتا، اس طریقے سے لگتا ہے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ ہمارا کتنے سال ہو گئے آپ نے ابھی تک تجربہ نہیں کیا. آپ کرے تو کس نے کیا ہے؟ ہاں آپ اس نے کیا ہے دکڑی تجربہ. کس طرح لگتا ہے؟ میٹھا لگتا ہے بالکل. ذائقہ کافی دیر کے بعد، گھنٹوں کے بعد کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اتنی ناشنا چیز ہمارے دارالایمان میں موجود ہیں، تم لوگوں نے اس کو چکھا بھی نہیں. شوگر کے مریضوں کو میں وہ دیتا ہوں. یہ دیوار کے ساتھ لگے ہیں، 2-3 بہر یہاں ہیں، ایک اندر ہے ہمارے گھر.
تو حق کبھی کڑوا نہیں ہوتا، حق ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن جس شخص کا ذائقہ بدل جائے اس کو کڑوا لگتا ہے۔ اب ایک زانی شخص کو آپ زنا کے بارے میں کہیں، ڈاکو کو آپ ڈاکے کے بارے میں نصیحت کریں تو اس کو کڑوا لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذائقہ وہ غلط ہو چکا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، اگر اس کے سمجھانے کے لیے آپ راستہ ٹھیک اختیار کریں گے تو پھر شاید وہ آپ کی بات سن لے، اور وہ ٹھیک اور حق راستہ یہ ہے کہ اس زانی اور شرابی اور کبابی آدمی کو آپ لوگوں سے الگ تلگ کر کے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کے کانوں کے ساتھ اپنا منہ قریب کر کے اس کو بتائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں تو یہ کام ٹھیک نہیں، یہ کام غلط ہے اور آپ اس سے منع ہو جائے، رک جائے، تو میرے خیال میں اس کو کبھی بھی یہ برا نہیں لگے گا، اس لیے کہ جو انداز آپ نے اختیار کیا وہ اتنا میٹھا ہے کہ وہ اب اس کے ماننے کے لیے تیار ہے۔ بہت سارے یہاں پر آئے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، وہ مان گئے ہیں، باز آئے ہیں۔ تو حق عمل بھی حق ہو بندگی کا، اور اس کا طریقہ بھی حق ہو، اور اس کے بارے میں سوچ بھی حق اور درست ہو۔ سوچ کیا ہے؟ نیت، ارادہ۔ آپ اگر کسی نیک عمل کو اچھے ارادے اور اچھی نیت سے کریں گے تو اس پر اجر ملے گا، اور اگر آپ غلط نیت سے کریں گے تو اس پر اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نماز پڑھیں گے اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا آدمی اور نمازی کہیں، آپ کی سوچ یہ ہے کہ میرے چہرے پر رونق آ جائے اور لوگ جب میں آؤں تو پھر میرے لیے لوگ جگہ چھوڑیں، اچھی نشست پر مجھے بٹھائیں۔ آپ تہجد کی نماز اس لیے پڑھتے ہیں، اشراق اس لیے پڑھتے ہیں، نوافل اس لیے پڑھتے ہیں، آپ کی نیت اور سوچ یہ حق نہیں ہے، غلط ہے۔ جب غلط ہے تو آپ کے عمل پر اجر تو نہیں ملے گا، گناہ ہوگا، اس لیے کہ یہ ریا ہے۔ اور ریا کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ اجر نہیں ملے گا بلکہ عمل ضائع ہوتا ہے۔ تب اب اردو پوئے گی نہ پوئے گی پٹکے ہو دا سے والے دماغوں نے بہار نہ پوئے گی دتا سوکھ بہت ہوگی، ہاں نور سوکھ نہ پوئے گی، پوئے گی نور سوکھ نہ پوئے گی، سوکھ نہ پوئے گی غیر دو تو پوئے گی تو پوئے گی بول دو سوکھ نہ پوئے گی تو بیا ہوا ہے جیسے کا خوادی خواگوری مائیں جیسے چل رہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، جب سوچ غلط ہو، نیت اچھی نہ ہو تو وہ ریا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ تینوں شرط ہیں۔ اگر اس میں دو شرطیں ہیں، ایک نہیں ہے یعنی نیت اور ارادہ اور سوچ بھی حق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی حق ہے، لیکن وہ عمل ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ مثلا کوئی شخص چوری کر رہا ہے تو چوری کرنا عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، اور وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں یہ چوری کا مال لے کر فلاں جگہ جو میرے پڑوس میں میرے ہمسائے میں غریب ہے میں اس کو دوں گا تاکہ اس کے کھانے پینے کا سامان ہو جائے گا اور اس کے بچوں اور بیوی کے کپڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ نہ ان کے پاس کپڑے ہیں نہ کھانے پینے کی چیزیں۔ آپ نے چوری کی اور ڈاکہ ڈالا دوسرے کے مال پر اور دوسرے کے گھر پر، اور وہ سارا سامان لے کر اس غریب کے گھر میں رکھ دیا، تو اس پر آپ کو اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ نیت بہت اچھی ہے، سوچ بہت اچھی ہے، لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں، یا یوں کہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کسی اور کے ساتھ تعاون کرنے کا۔ تو اللہ جل شانہ کا ذکر، اللہ کا ذکر جب آدمی کرتا ہے بار بار، اس سے اس کی نیت درست ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کسی کام کرنے سے پہلے آپ کو اللہ جل شانہ یاد آتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے جب اللہ یاد آتا ہے تو اب آپ کہیں گے کہ یہ نماز میں کس لیے پڑھتا ہوں؟ اللہ کے لیے، اور یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں، یہ صدقہ اللہ کے لیے کرتا ہوں، یہاں جو میں آتا ہوں رات شب بیداری کرتا ہوں، یہ اللہ کے لیے کرتا ہوں،
اور اگر آپ کے نیت کے اندر یہ ہے کہ میں رات کو یہاں اس لیے آتا ہوں تاکہ میرا کاروبار نہیں ہے حلال کا، مجھے کاروبار مل جائے، نیت غلط ہے. جب نیت غلط ہے تو اس پر اجر نہیں ملے گا. اور جب آپ کثرت سے اللہ کو یاد کرو گے تو اس سے آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا طریقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا عمل کرنے کا، اس لیے کہ آپ کو فکر ہوگی کہ اللہ جل شانہ جب آپ کو یاد ہوں گے تو آپ سوچیں گے کہ میرا رب کس عمل سے خوش ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ عمل کیا جائے کہ وہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو اللہ کی یاد سے یہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اگر انسان پھر اس فکر میں رہے تو پھر وہ کسی سے پوچھے گا کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے. مجھے اللہ کی یاد تو آ گئی لیکن میرا رب مجھ سے خوش کس طریقے سے ہوگا، تو آپ کو بتا دے گا کہ اس عمل سے خوش ہوگا، اس سے نہیں، اس طریقے سے خوش ہوگا، اس سے نہیں ہوگا. اور نیت یہ ہو تو خوش ہوگا، نیت یہ نہ ہو تو اس سے خوش نہیں ہوگا. تو رات آپ یہاں آئے ہیں اور اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہیں. تاسو شپې تیرول بار راغلي د دې شپې اعتکاف وي، مازدیګر نه شروع شي تر سهار اشراق پورې وي. نو ډومبې خو موږ ملګرو ته وایو چې مازدیګر راځئ، نو بعضې ملګري مازدیګر را نه شي، نو هغه ځای کې د مازدیګر او ماښام په منځ کې چې کوم اعمال وي هغې نه پاتې شي. او چې کوم ملګري مازدیګر مستدان راورسوي نو هغې کې الحمدلله بیا برکت وي. نو بل دا چې کوم معمولات کوم انداز سره تاسو ته بیان شوی دی، تاسو ته طریقه ښودلی شوې د شپې تېرولو، نو هغه طریقه باندې تېره کوي. انشاءالله په دې کې برکت وي. په دې یو شپه کې انسان کله کله ډېرې فایدې حاصلېږي. الله پاک دې موږ ته د نیک عمل توفیق راکړي.